اور دوسرا جیسے حسن بھائی نے بڑا صحیح فرمایا کہ میری اپنی بھی ذاتی طور پہ شاکنگ ڈسکوری ایک یہی تھی کہ عمومی طور پہ کہا جاتا نا کہ مذہب کا مقدمہ شاید یہ ہے کہ انسان ایک کوڑا کاغذ تھا، اس کو صحیح اور غلط کا بالکل نہیں پتہ تھا، اور مذہب نے آ کے اس کو بتایا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ تو میری شاکنگ ڈسکوری یہ تھی ایک عام آدمی کی حیثیت سے، جب میں نے جس طرح کہا کہ ری ڈسکور کرنے کی کوشش کی کہ جو مانتا ہوں میں کیوں مانتا ہوں، کہ ہمارا تو قرآن دوسری بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر اخلاقی شعور رکھ کر اس کو بھیجا گیا دنیا کے اندر۔ پیغمبر، نبی، اسکرپچرز، یہ سب کچھ اسی اندر رکھے ہوئے شعور کی ہی ڈیٹیلز اور اپلیکیشنز ہیں۔ یہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا، بیکاز میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا تھا کہ آخر اگر مذہب ہی ہمیں ساری اخلاقیات بتاتا ہے تو یہ بڑے معاشرے ہیں جو مذہب سے دور ہیں تو اتنے اخلاقی طور پہ کیوں آگے ہیں؟ تو خدا کے پیغام نے اس کی تصدیق کی کہ اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ اسی اخلاقیات کا ظہور جو ہے لٹریچر کے اندر ہوتا ہے، جن لٹریچر کے بارے میں آپ نے کہا، باقی باہر کے بھی آپ اگر دانشور دیکھیں، پوئٹس دیکھیں، ٹولسٹوئے سے لے کے باقی آپ آگے جائیں، تو اسی اخلاقی شعور کو بہت ہی ڈیٹیل کے اندر جا کے ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر اس کے ان گنت پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں، ان کی ایسی ایسی ڈیٹیلز کو واضح کرتے ہیں جو شاید ایک عام انسان کے طور پہ میں اس خانے میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں گا۔ اس لیے لٹریچر ایک سوسائٹی کے لیے اس کو سیریسلی لینا، اس کو آگے پڑھانا، اس کی نیوانسز پہ بحث کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقیات سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان سے سیکھ سکیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ آرٹ کو، لٹریچر کو ہمیشہ مذہب سے متصادم قرار دیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو ایک کلیش کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، بیکاز جو بہت پاپولر انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی وہ تو کہتی ہے کہ ہر طرح کا آرٹ، لٹریچر یہ تو فضولیات ہیں، یہ تو لغو چیزیں ہیں، اور اصل میں تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو ملانے سے ہمارے بہت پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے، جہاں ہمیں مذہب کے اندر جا کے دیکھنا ہے کہ ہماری کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اصل میں کہ ہمارا اندر کا اخلاقی شعور بہک بھی سکتا ہے ایپلیکیشنز میں آ کے، تو وہاں پہ مذہب آ جاتا ہے، اسکرپچرز آ جاتے ہیں جو آپ کو پھر اخلاقی شعور کو صحیح ڈائریکشن میں لانے میں بڑی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور اسی روشنی میں اگر ہم لٹریچر کو دیکھیں، اس کو سیریسلی لیں، اس کو ہمارے بچوں کو پڑھائیں، اس کو ایکسپلور کروائیں، بڑی ینگ ایج سے کروائیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے ایک عام آدمی کے طور پہ جو میں سیکھ سکا ہوں کہ اس سے ہمارے انٹلیکچول لیول میں بھی اور ہماری مورل سطح میں بھی بہت ڈیپتھ آئے گی۔ میں ابھی مجھے اتفاق ہوا ناروے جانے کا، وہاں پہ ایک میوزیم ہے، مونک میوزیم، جو ان کے بہت بڑے آرٹسٹ تھے مونک، ان کا انہوں نے پورا میوزیم بنایا، اس کے اندر پینٹنگز ان کی لگی ہوئی ہیں، اور ان پینٹنگز کے ساتھ ان پینٹنگز کی ڈسکرپشن ہے کہ انہوں نے مونک نے اس پینٹنگ میں کیا دکھانے کی کوشش کی۔ آپ یقین کریں میں وہ 1.5 گھنٹہ جو میوزیم میں گزارا، مجھے اتنی اخلاقی تعلیم ملی ان کی ڈسکرپشنز کہ اس نے کون سے نفسیات کے کون سے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، انسان کے کسی نیگیٹو پہلو کو، کسی پازیٹیو پہلو کو۔ تو کاش ہم اسی سطح پہ جا کے قومی سطح پہ ان چیزوں کو سیریسلی لیں، اس میں بہت مورل اور اخلاقیات کی خیر موجود ہے اس کے اندر۔ نفسیات میں جو اخلاقیات پہ کام ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنکریٹ موریلٹی کا کنسیپٹ آتا ہے، اور وہ اخلاقیات وہ ہیں جو کہ ایمپتھی بیسڈ ہیں، کہ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے یہاں پہ کوئی زخم ہوا ہے اور مجھے حمزہ بھائی نے زخم دکھایا ہے تو میں نے ایک یوں کیا ہے، یہ جو ہے یہ مرر نیورانس کی وجہ سے ہے، بیکاز آئی کین ریلیٹ دیٹ پین، کیونکہ میرا ایک پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے۔ تو تجربات کا جتنا تنوع بڑھتا چلا جائے گا، کنکریٹ موریلٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سگنل کی مثال دی جاتی ہے کہ جو ٹریفک سگنل ہے وہ 2 وجہ سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ایک یہ کہ میرے پاس کنکریٹ موریلٹی ہے، مجھے پتہ ہے کہ دوسری سائڈ سے حسن بھائی آ رہے ہیں، مجھے ان کا احترام کرنا ہے، کہیں کوئی ان کو غزہ نہ پہنچے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے اتھارٹی دیکھ رہی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کنکریٹ موریلٹی ایسی ہے جو تنہائی کی بھی اخلاقیات ہوتی ہے، وہ تنہائی میں بھی آپ کو کیونکہ ہم دلی پہ مبنی ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حسن بھائی کہ جو ہماری مذہبی اخلاق اور پوری دنیا کی ہم بات کریں تمام مذاہب کے، وہاں پہ ہمیں یہ کمزوری نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ جی بہت شکریہ جناب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے مذہب جو ہے وہ انسانوں کو ایک ضابطہ اور ایک اصولی گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کے بعد مذہبی انسان ہو یا غیر مذہبی انسان، یہ اس کا ارادہ اختیار ہے کہ وہ کس درجے میں اس حقیقت کو پرسیو کر کے اپنے ایکشنز کے ساتھ اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ ہمارے عام طور پر مذہب گفتگو کرتے ہوئے زیر بحث آتا ہے مذہبی لوگوں کے رویے، ان کے تعاملات کے پس منظر میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی مذہبی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے ہاں اخلاقیات کا اس درجے میں صدور نظر نہیں آتا، غیر مذہبی ہوتا ہے تو اس طرح نظر آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو اس سے اوپر اٹھ کے کانسیپچولی دیکھنا چاہیے۔ مذہب کا جو تصور اخلاق ہے
وہ کوئی خارج سے نہیں آیا، وہ آپ کی فطرت کے اندر جو کچھ حاصلات موجود ہیں انہی کو پکار کر وہ آپ کو توجہ دلاتا ہے. ہر دنیا کے معاملے میں اخلاقیات عمومی ضابطے آپ کو دیتی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو مذہب یہ کہتا ہے کہ تمہاری فطرت میں میں نے ودیت کر دی ہے نیکی بدی کا شعور، اس کے بعد اما شاکرن و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکر بنتے ہو، اخلاقیات کو اپناتے ہو یا نہیں اپناتے. مذہب کا اپنا پورا مقدمہ اخلاقیات پہ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں شرک کی بات کرتا ہے تو اس کے پس منظر میں اخلاقیات ہی ہوتی ہے کہ خدا کی نسبت سے جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ بولنا ایک برائی ہے. اب شرک کے مظاہر پیدا ہوں گے، اس کی تفصیلات آگے پیدا ہوں گی، تو پھر مذہب کے رہنما دنیا میں آئیں گے اور وہ پھر لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے. ایک اور نقطہ میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کا مقدمہ خوف سے جڑا ہوا ہے، یعنی مذہب کی اخلاقیات میں خوف کا ایک عنصر ہے، ایمپیتھی کا عنصر نہیں ہے. جب آپ مذہب کے براہ راست ماخذ کو پڑھتے ہیں نا تو وہ خوف اور ایمپیتھی سے اوپر اٹھ کے حقیقت شناسائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اس حقیقت کی شناسائی میں کانسیکوینسز ہیں جس کے بارے میں آپ کو توجہ دلاتا ہے. تو جس کو آپ کو لگتا ہے نا کہ خدا ڈرا رہا ہے یا آپ کو وہ تنبیہ کر رہا ہے، نتائج سے وہ متنبع کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اصل میں خوف نہیں ہے، وہ نتیجے یا کانسیکوینسز کے بھیانک ہونے کا خوف ہے کہ اگر تم اس طرف جاؤ گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک راہ چلتے شخص کو یہ اشارہ کیا جائے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں پر تنبیہ کا ایک بورڈ لگا دیا جائے، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو، تو یہ احساس دراصل اس کو خوف دلا کے ڈرا دمکا کے روکنا نہیں ہے، کانسیکوینسز کی نوعیت سے آگہی اس کو دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں مذہب کی اخلاقیات کی، ہمارے ہاں مذہب ایک روایت کے طور پہ آتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم خود سب مسلمان پیدا ہوئے، یہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے جس وقت آپ نے ری ڈسکور کرنا ہوتا ہے اپنے نظریات کو. ہمارے 90% مذہبی لوگ ان مذہبی شناختوں کو ری ڈسکور کبھی نہیں کرتے. اگر وہ اس کو ری ڈسکور کریں تو ان کو پتہ چلے کہ مذہب کی اوورال اورینٹیشن کیا ہے. وہ اورینٹیشن اخلاقیات پہ مبنی ہے، اس میں عبادات بھی وہیں سے پھوٹتی ہیں، اس میں جتنے خدا اور شریعت کے تقاضے وہ بھی وہیں سے پھوٹتے ہیں. اب دیکھیں عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو، تمہیں نعمتیں دی ہیں، نعمتوں سے جذبہ شکر سے پاس تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے ہے. اس کا ناگزیر اخلاقی تقاضا ہے کہ جو یہ دے رہا ہے اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کرو. تو مذہب کا پورا مقدمہ اخلاقیات پر مبنی ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ متنبع والا بات کی ہے نا، تو یہ جب نیچے آتی ہے مذہبی علماء جب اس کی تشریح کرتے ہیں، اور اس میں اکثریت میں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی نہیں لیکن اکثریت اس متنبع کو یا اس وارننگ کو خوف بنا کے پیش کرتی ہے. جی. تو وہاں پہ تو خوف ہی آ گیا نا. بالکل آگے، لیکن وہ کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ جو مذہب کا اصل مقدمہ ہے اس کو ریزننگ اور استدلال پر سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود آپ اس کو سمجھیں. جب آپ نے خود ریزننگ اور استدلال پر اس کو نہیں سمجھا، ایک روایت کے طور پر پرسیو کیا ہے، تو اب آپ کسی شخص کو وہ نظریے پر کیسے آمادہ کریں گے؟ لازماً خوف سے کریں گے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں بھی، دنیا میں ہر جگہ کوئی بھی چیز جس کے پیچھے استدلال اور ریزننگ نہ ہو وہاں پر خوف ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر نظام بنتے ہیں، آپ استدلال کی بنیاد پر اس پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خوف. اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو ہمارے مذہبی لوگ عمومی طور پہ یہ جو خوف کا مقدمہ بیچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استدلال ان کو خود نہیں معلوم، ریزننگ خود ان کے سامنے واضح نہیں. حمزہ بھائی، آپ کا تو تعلق آرٹ سے ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے اس کا ہم دلی کے زیادہ ہونے میں، آپ کے اندر یہ جو صلاحیت ہے ہم دلی کی، اس کو زیادہ کرنے میں لٹریچر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. میں نے منٹو کو یا ٹالسٹائی کو یا کسی کو پڑھا، مجھے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس وقت وہ افسانے یاد ہوں یا وہ تمام کردار یاد ہوں، بٹ وہ افسانہ یا وہ تمام چیز میرے لاشعور میں کہیں نہ کہیں بیٹھ گئی. اور انسان کی زندگی کیونکہ ویسی تو بڑی محدود سی ہے، محدود سے تجربات ہوتے ہیں، بٹ لٹریچر سے آپ تجربات میں اضافہ کر سکتے ہیں، دوسری سٹوریز اور وہ تمام چیزیں، اور ہم دلی میں اضافہ کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لٹریچر کی جو ایک سگنیفیکنس ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ؟ پہلے تو میں آپ کو آنیسٹلی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے پروگرامز کرنا جو ان پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، خاص طور پہ اخلاقیات کو، بیکاز خدا جانتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کے اوپر گفتگو کرنے کی. تو آپ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں.